بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو پاکستان کے ایک عظیم لیڈر کے بارے میں ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے انتہائی محنت کی اور پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ کراچی کی ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نام خط بھجوایا۔ خاتون نے خط میں لکھا، میرے خاوند انتہائی بیمار ہیں۔ یہ ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس کراتے ہیں۔ ان کے ڈائلیسس ماہانہ ٹیسٹوں، ادویات، انجیکشنز اور ڈاکٹروں کی فیسوں پر 1,75,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹیاں یہ اخراجات برداشت کرتی ہیں لیکن اب ان کے بس میں بھی نہیں ہے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر میرے خاوند کے میڈیکل اخراجات کا کوئی مستقل بندوبست کر دیں۔ خاتون نے بتایا کہ میرے خاوند میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر مجھے میری والدہ نے دیا تھا۔ یہ ایک عام سا خط تھا کیونکہ ملک میں ہزاروں لوگ اس طرح کے خط حکومت کو لکھ کر امداد مانگتے ہیں، لیکن اس خط کی خاص بات یہ تھی کہ یہ درخواست کسی عام شخص نے نہیں کی تھی۔ یہ خط پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت علی خان نے لکھا تھا اور جس مریض کے لیے امداد مانگی جا رہی ہے اس کا نام اکبر علی خان ہے اور یہ لیاقت علی خان اور بیگم ریانہ لیاقت علی کا بیٹا ہے۔ ہمارے ملک میں شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ خان لیاقت علی خان کرنال کے بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جاگیر میں ریلوے اسٹیشن تھا اور ان کے کھیت اور باغ میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ 1918 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے۔ وکالت شروع کی تو وہ چند برسوں میں ہندوستان کے بڑے وکلاء میں شمار ہونے لگے۔ 1923 میں سیاست میں آئے اور 1926 میں انگریز دور میں یوپی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ جوائن کی تو قائد اعظم کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ 1947 میں پاکستان آئے تو اپنی ساری زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، کپڑے تک بھارت چھوڑ آئے اور کراچی میں جائیداد کا کسی قسم کا کلیم نہ کیا۔ پاکستان میں 1 انچ بھی زمین نہ لی۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ اگر چاہتے تو آدھا کراچی، لاہور اور راولپنڈی ان کا ہوتا۔ وہ اگر دلی اور ممبئی کے گھروں کا کلیم لے لیتے تو ان کا خاندان آج پاکستان میں ارب پتی ہوتا، لیکن اس شریف انسان نے ملک کو اپنا سب کچھ دے دیا لیکن بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا۔ ان کی بیگم اپنے زمانے کی انتہائی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ وہ برٹش آرمی کے انگریز میجر جنرل ڈینیل پینٹ کی بیٹی تھی۔ والدہ برہمن تھی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور گوکھلے میموریل اسکول کلکتہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1931 میں ایم اے کیا اور دلی میں پروفیسر بن گئی۔ ان کا نام شیلا آئرن پینٹ تھا۔ 1932 میں اسلام قبول کیا۔ خان لیاقت علی خان سے شادی کی اور شیلا سے بیگم ریانہ لیاقت علی خان بن گئی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اکبر علی خان اور اشرف علی خان۔ یہ دونوں سعادت مند تھے۔ لیاقت علی خان اور ریانہ لیاقت علی خان نے جوانی خوشحالی میں گزار دی۔ دنیا جہاں کی نعمتیں ان کے پاس موجود رہتی تھیں، لیکن یہ لوگ جب پاکستان آئے تو یہ خالی ہاتھ تھے۔ کراچی میں خان لیاقت علی خان کے نام پر ہزاروں ایکڑ پر لیاقت آباد کا سیکٹر بنا، لیکن اس میں بھی خان لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین نہ لی۔ یہ جب 1951 کو راولپنڈی لیاقت آباد گراؤنڈ میں سید اکبر کی گولی کا نشانہ بنے اور ان کی اچکن اتاری گئی تو پتہ چلا ملک کے پہلے وزیر اعظم نے شیروانی کے نیچے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، بنیان تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ گھر میں کپڑوں کے صرف 3 جوڑے اور 2 جوتے تھے۔ اکاؤنٹ میں چند 100 روپے تھے۔
بیگم اور بچے وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے تھے۔ خواجہ ناظم الدین نئے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ اس گھر میں آئے تو پتہ چلا لیاقت علی خان کی فیملی کے لیے پورے ملک میں کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ بیگم رانا ہالینڈ، پھر اٹلی اور آخر میں تیونس میں سفیر رہیں۔ یہ جب ہالینڈ میں سفیر تھی تو ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہوا۔ ہالینڈ کی ملکہ جو لینا ان کی دوست بن گئی۔ یہ دونوں خواتین اس وقت پورے یورپ میں مشہور تھیں۔ بیگم رانا لیاقت تاش کے کھیل برج کی بہت بڑی ایکسپرٹ تھی۔ یہ روزانہ ملکہ کے ساتھ برج کھیلتی تھی۔ ایک دن ملکہ جولینا نے بیگم رانا کے ساتھ شرط لگائی، اگر تم آج کی بازی جیت گئی تو میں تمہیں اپنا ایک محل گفٹ کر دوں گی۔ بازی شروع ہوئی اور بیگم رانا لیاقت علی جیت گئی۔ ملکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنا ایک محل رانا لیاقت علی خان کو دے دیا اور بیگم صاحبہ نے یہ محل حکومت پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی ہالینڈ میں پاکستان کا سفارت خانہ اسی محل میں قائم ہے۔ یہ 1990 میں کراچی میں فوت ہوئیں اور انہیں مزار قائد پر خان لیاقت علی خان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اور اس ملک کے لیے اپنی جان و مال دے دینے والے خان لیاقت علی خان کی بہو وزیر اعلیٰ کو لیاقت علی خان کے صاحبزادے کے لیے 1,75,000 روپے کی امداد کی درخواست کر رہی ہیں۔ خان لیاقت علی خان اپنی اولاد کے لیے کوئی زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے اور آج ان کے بیٹے کی حالت یہ ہے کہ 1,75,000 روپے اپنے ڈائلسس کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک ان لوگوں کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پر پھیلی جاگیریں چھوڑ کر اس ملک میں آئے اور پھر پھٹی ہوئی بنیان کے ساتھ دفن ہوئے۔